سوال ہے کہ پرانے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد عذاب میں مشرکین اور منکرین کی سزاؤں میں تفریق کیوں نہیں کی گئی؟ مشرکین اور منکرین کیا مطلب؟ یعنی منکرین ہی مشرکین ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کہنا چاہ رہے ہیں جو رسول دیکھیے وہ جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی ہے۔ تو اگر کسی نے شرک کو اپنا دین بنایا ہوا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہی صحیح دین ہے، جس طرح کے مشرکین عرب کہتے تھے، تو اس میں پھر معافی کا امکان نہیں، ان کی سزا موت ہے۔ لیکن اگر لوگ توحید کو مانتے ہیں، یعنی یہ اصولاً تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، خلق اور امر میں کوئی اس کا شریک نہیں، لیکن کسی تعویل کی وجہ سے کسی شرک میں مبتلا ہیں، تو یہ چونکہ خود ایک قابل بحث بات ہے، اس لیے یہاں سزا میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے، اہل کتاب اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ آپ کسی مسیحی سے بات کر کے دیکھیں، کسی یہودی سے بات کر کے دیکھیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے خامخواہ اس میں شرک کی دکان کھول رکھی ہوئی ہے۔ آپ اپنے ہاں کے بعض فرقوں اور گروہوں سے بات کر کے دیکھیں، ان کی بعض چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل مشرکانہ ہے، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو توحید کا علمبردار ہے کہ جس کو یہ رعایت مل گئی کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ اس پر بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سزا میں بھی فرق کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے؟ یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں بھی جب مقدمہ پیش ہوگا تو شرک سے نیچے نیچے اللہ اپنے قانون کے مطابق جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک یعنی اصرار کے ساتھ شرک، یہ بات کہ یہ شرک ہے اور میں اس کو اختیار کیے ہوئے اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات بیان کی گئی ہے نا۔ تو جو اصول قیامت میں ہے اسی اصول کا اطلاق اس دینونت صغریٰ میں یا قیامت صغریٰ میں بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا ہے اور مشرکین کے لیے موت کی سزا ہے۔ اچھا، اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی قوم کے ماننے والوں نے شرک کیا، تو اب وہ جو شرک کر رہے تھے لیکن اس میں وہ تعویل بھی تو کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو پھر قتل کا معاملہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ہیں اہل کتاب شرک بھی کرتے ہیں لیکن ان کو مارا نہیں گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو بطور مذہب اختیار کر لیا۔ قرآن میں اس کی تفصیل تو پڑھیں، یعنی وہاں کوئی تعویل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے تو کہا کہ جس طریقے سے مشرکین نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ وہ اس طرح کے شرک کا ارتکاب ہے جو انہوں نے کیا ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر پیغمبر کی موجودگی میں معاندت پیدا ہو جائے، بغاوت پیدا ہو جائے، تو پھر سزا وہی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، منافقین کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اناد کا رویہ اختیار کرو گے، مقابلے میں آ جاؤ گے، حرابے کا رویہ اختیار کر لو گے، تو پھر وہی سزا ملے گی۔ تو اس لحاظ سے میں نے اپنی کتاب میں جہاں اس پہ بحث کی ہے، 3 گروہ بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ عام سادہ طریقے پہ مشرکین جو منکرین بھی ہو گئے ہیں، دوسرے اہل کتاب، عام اہل کتاب، اور تیسرے دونوں گروہوں کے معاندین۔ تو جو دونوں گروہوں کے معاندین ہیں ان کو موت ہی کی سزا دی گئی۔